جلسے کے آرگنائزرز نے کوئی موضوع نہیں دیا ہے، کوئی ٹاپک نہیں دیا ہے. میں نے اپنے حساب سے، اپنے دماغ سے میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک ایسا موضوع جس پر اس وقت ہم سب کو بہت زیادہ بولنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. سماج کو کیسے سدھارا جائے، سوسائٹی کو کیسے صحیح کیا جائے، سماج کے اندر جو چیزیں برباد کر رہی ہیں، نشٹ کر رہی ہیں، سماج کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں، ان چیزوں کو کیسے سماج سے ختم کیا جائے، اس پر آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے، اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے. میرے بھائیوں، سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج صحیح ہو جائے، سماج سدھر جائے، تو پہلے ہمیں اور آپ کو خود کو سدھارنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں سب لوگ سدھر جائیں، لیکن ہم نہ سدھریں. نماز نہ پڑھنے والا باپ بھی یہ چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے، نماز نہ پڑھنے والی ماں بھی چاہتی ہے میری بیٹی نمازی بن جائے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. بھائی آپ کو اگر روشنی کرنا ہے تو روشنی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ماچس کی تیلی کو جلانا پڑے گا، پہلے ایک موم بتی کو جلانا پڑے گا. جب ایک موم بتی یا ایک لائٹ جب روشن ہو گئی، اس سے آپ سینکڑوں لائٹ روشن کر سکتے ہیں. شروعات تو کرنی پڑے گی نا، اور وہ شروعات اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کی جاتی ہے، اپنے آپ سے کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو مومن کہنے والو، مسلمان کہنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا اللہ، ہم نے دنیا کی آگ دیکھی ہے. کسی کی دکان میں شارٹ سرکٹ لگ جائے اور آگ لگ جائے، ہم نے دیکھا ہے پوری دکان جل کے راکھ ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے فلسطین کے اندر آگ میں جلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے. اے اللہ، ہم نے دنیا کی آگ تو دیکھی ہے، ہم نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی. اے اللہ، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ. جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، لکڑی سے نہیں جلے گی. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اے اللہ، دنیا میں ایک مجرم کو سزا ہوتی ہے، وہ مجرم جج سے سودے بازی کر لیتا ہے، اچھے وکیل کو ہائر کر کے پولیس والوں سے ساٹھ گانٹ کر لیتا ہے. بڑے بڑے باہوبلی، بڑے بڑے گنڈا لوگ جیل کے اندر بھی آرام سے اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں. اے اللہ، کیا جہنم کی جیل میں بھی ساٹھ گانٹ ہو جائے گی؟ اے اللہ، کیا جہنم میں جانے والے بھی رشوت دے دیں گے؟ فرمایا نہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. جہنم کے جو داروغہ ہوں گے اور جہنم کی جیل کے جو جیلر ہوں گے، وہ بڑے خطرناک ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ کسی کے اوپر کوئی دیا نہیں کریں گے. وہ وہی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ ان کو آدیش دے گا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بچاؤ میرے بھائی. ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر کارڈ بھیجا، مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے، انشاءاللہ شرکت ہوگی. پھر انہوں نے دوسرا میسج کیا، مولانا صاحب آپ کی فیملی کی بھی دعوت ہے، آپ کو پورے پریوار کے ساتھ ہم دعوت دے رہے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، پورے پریوار کو لے کر کے آئیں گے. بچوں سے کہا، بچے خوش ہو گئے.
چلو ساتھ میں چلیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں، ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں تو پریوار کو ساتھ میں شامل کر کے کھاتے ہیں، ہم اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس پریوار کو تم شادی میں ساتھ میں لے کے جاتے ہو، گھومنے پھرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، شاپنگ کرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، جس پریوار کے لیے تم دن رات قربانی دیتے ہو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ تو بہت بات کی بات ہے، جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ کی بات تو بھی بہت بات میں، اگر ہم کو صرف یہ پتہ لگ جائے ہمارے گھر میں سلنڈر پھٹ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے گھر کے اندر آگ لگ گئی، بچہ اور بیوی خطرے میں، ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سماج کو سدھارنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے پریوار کو بچائے گا، پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، پورا سماج سدھر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھی، عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے وہ قرآن کا 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی آیتیں ان کی زبان پر جاری ہیں۔ مجھے نہیں پتا کلیا چک والوں اور سلطان گنج والوں آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، لیکن نہیں پڑھتے ہو تو اللہ کے واسطے پڑھا کرو۔ میری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جمعہ کے دن جتنے بھی کام ہوں، بہت سارے کام ہماری مائیں بہنیں پورے ہفتے میں نہیں کرتی ہیں، جمعہ کے دن کرتی ہیں، واشنگ مشین لگا لیتی ہیں، پورے ہفتے کا کپڑا وہ جمعہ کو دھوتی ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کو جمعہ کے دن زیادہ کام ہوتا ہے، مگر جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی اذان کے پہلے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران 15 منٹ کا اور 20 منٹ کا ٹائم نکال لو اور سورہ کہف پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرمائے گا، اس کو نور عطا فرمائے گا، اور جب اللہ کا نور ہمیں مل جائے گا تو ایک ہفتے تک ہم اس کی برکت کو محسوس کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ضرور 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، آپ وقت نکال کر کے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا کرو۔ میری مائیں بہنیں آپ بھی کر لیں، میرے بھائیوں آپ بھی کر لیا کریں، کل جمعہ کا دن ہے، آپ یہ کام ضرور کریں۔ عبداللہ بن مسعود تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز کے دوران سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، جب ان دونوں کا گزر ایک گاؤں کے پاس سے ہوا، جب یہ دونوں ایک گاؤں سے گزرنے لگے، اللہ فرماتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس گاؤں میں گئے تو انہوں نے کھانا مانگا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا۔ گاؤں والے بڑے کنجوس مکھی چوس تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے اس دور کے 2 نبیوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، یہ دونوں تھکے ہارے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو یہ دیوار فری میں نہیں ٹھیک کرنی چاہیے تھی، ان کنجوس لوگوں نے ہمیں ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اے خضر اگر آپ کو دیوار ٹھیک کرنا ہی تھا تو اس کی کوئی اجرت لے لیتے، کچھ پیسہ لے لیتے، آپ کو فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔
حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار ہے، اور اے موسیٰ اس مکان کی دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور خزانہ گاؤں کے لوگ لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان بچوں کا خزانہ اگر گاؤں والے لوٹ لیں گے بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو جائے گی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ اب یہاں پہ جو بات پوائنٹ کی ہے میرے بھائی، بڑے غور سے سنیے گا، یہاں جو پوائنٹ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ باپ جب نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے نیک باپ کا خزانہ ڈوبنے نہ دیا، نیک باپ کے بچوں کو اس کے خزانے سے محروم نہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، اس آیت کو پڑھ کر کے عبداللہ بن مسعود رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا ان کا چھوٹا بچہ سو رہا تھا، عبداللہ بن مسعود نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا باپ رات میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے، یہ کام یہ راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کا کام تیرا باپ تیرے لیے کر رہا ہے کہ کل تو سکھی رہے، کل تو اللہ کے یہاں بھی نجات پا جائے اور دنیا میں بھی تو چین سے رہے۔ اے میرے بچے تیرا باپ اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مجھے تیسری بچی پیدا ہوئی، مدرسے میں پڑھا رہا تھا، LIC والا آیا، اس کو کسی نے بتا دیا تو مولانا کو تیسری بیٹی ہوئی، آیا میرے پاس، مولوی صاحب تیسری بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اب کہنے لگا بیچارہ بڑا افسوس ظاہر کرنے لگا، ارے مولوی صاحب تیسری بیٹی ہو گئی۔ ابھی میں یہاں آیا آپ کے گاؤں میں ایک صاحب کے یہاں کھانا کھایا، میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کتنے؟ انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب ایک بیٹی بھی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بڑا اچھا لگا مجھے یہ سن کر۔ بیٹی نہیں ہے تو آدمی تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، ورنہ آج حالات تو یہ ہے جس کو 3 بیٹی ہو گئی لوگ بیچارے ترس کھاتے ہیں، ارے یہ تو 3 بیٹیوں کا باپ ہے۔ کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کوئی عذاب نہیں ہے، بیٹی کوئی کلنک نہیں ہے۔ اگر 3 بیٹیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ 3 بہترین مقدر لے کر کے آتی ہیں اپنے باپ کے لیے، وہ اپنے باپ کی قسمت کو جگانے کے لیے آتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھی جگہ ان کی شادی کر دے تو وہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے جس کو 2 بیٹیاں ہیں وہ یہ تمنا اور آرزو کرے کہ مجھے 3 بیٹیاں مل جائیں۔ LIC والا مجھے سمجھانے لگا، مولوی صاحب یہ پالیسی لے لیجئے، اتنے پیسے آپ ہر مہینے دیجئے، 20 سال کے بعد جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی، شادی کے ٹائم آپ کو بڑا خرچہ ہوگا اور لمبی چوڑی مہنگی شادی آپ کو کرنی پڑے گی، اس وقت آپ کو یہ پیسہ کام دے گا۔ میں نے کہا تم چلے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں تمہاری پالیسی کی۔ آج اپنی اولاد کے لیے آدمی LIC کی پالیسی لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے میرے بھائی؟ چنتا ہے، فکر ہے اپنی اولاد کی۔ جس اولاد کے مستقبل کی اتنی فکر ہے، اگر واقعی میں فکر کرتے ہو اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی میرے بھائیوں، تو اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا آپ کے اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہے۔ اگر آپ نیک ہیں، اگر ہم نیک ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا جس طریقے سے ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ سماج کو سدھارنا ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر سماج کو سدھارنا ہے، ہمارے بدن میں
ہلکی پھلکی سردی زکام اور